بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ مقتدی امام کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نماز مکروہ، کنڈم اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی نماز، اس کی عبادت اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ پاتی ہے۔ میں صرف دو غلطیوں کو بتلا رہا ہوں، آپ اس پر خاصا توجہ دیں گے۔ پہلی غلطی، امام صاحب نیت باندھنے کے لیے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر اونچی آواز سے زور سے کہتا ہے، تو کچھ مقتدی آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو امام کی طرح زور سے تو نہیں لیکن اتنی زور سے وہ ضرور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتا ہے کہ 5-7 مقتدیوں کو خوب سنائی پڑ جاتا ہے۔ تو مقتدی کا اتنی زور سے تکبیر تحریمہ کہنا یہ غلط طریقہ ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ صحیح اور درست طریقہ فتاوی بنوری میں لکھا ہے کہ امام صاحب کو تکبیر تحریمہ اونچی آواز میں کہنا چاہیے اور مقتدی کو اور منفرد کو یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو تکبیر تحریمہ آہستہ آواز میں کہنا چاہیے۔ پھر آہستہ آواز کی تفسیر بیان کی کہ اتنی آواز سے وہ تکبیر تحریمہ کہے کہ خود کی آواز خود کے کان تک پہنچ جائے، یہ کافی ہے۔ در مختار میں اس کی تفسیر اس طرح سے کی، وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ وَالْمُنْفَرِدُ فَيَسْمَعُ نَفْسَهُ، بہرحال مقتدی اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا خود کی آواز خود کو سنے، یہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ اتنی اونچی آواز سے کہتا ہے کہ اس کی آواز دوسرے مقتدیوں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ مکروہ ہے، نماز میں ایک قسم کی خرابی آ جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس طرف خاص خیال رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کو یعنی اللہ اکبر کو آہستہ آواز میں کہیں گے تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہونے پائے۔ دوسری غلطی، جب مقتدی حضرات اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھی اتحیات آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں اور کچھ اتحیات یا کچھ کلمات فل ساؤنڈ میں تکڑے آواز میں پڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک تو آہستہ آواز سے وہ پڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچتا ہے تو آواز کو پھل کر دیتا ہے اور یوں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آہستہ آواز سے اتحیات کو پوری کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کہنا یعنی اتحیات کو آدھا پڑھنا اور آدھا آہستہ پڑھنا اور کچھ حصہ زور سے پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ اور درست طریقہ کیا ہے؟ فتاوی کے اندر لکھا ہے کہ اتحیات کو آہستہ پڑھنا سنت ہے، اس کو جہر نہیں پڑھنا چاہیے۔ شرح وقایہ کے اندر لکھا ہے واتفقوا على اخفائه لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ومن سنت الصلاة ان يخفي التشهد۔ اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اتحیات کو آہستہ پڑھا جائے، اس کو زور سے بالکل نہ پڑھا جائے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمانے کی بنا پر علماء نے اتفاق کیا ہے کہ اتحیات کا، پورے اتحیات کا آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اتحیات کچھ آہستہ پڑھتا ہے اور کچھ زور سے پڑھ دیتا ہے یا پورے کا پورا زور سے پڑھ دیتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، اس کی نماز کنڈم ہو جائے گی، اس کی نماز کچھ نہ کچھ ضرور خراب ہو جائے گی۔ یہ دو غلطیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں غلطیوں سے پرہیز کر کے ہم اپنی نماز کو ادا کریں گے تاکہ یہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے اور پورا کا پورا ہمیں ثواب ملے اور قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔